الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق اجتہاد کے متعلق ہے۔ اجتہاد کو ہم دو حصوں میں پڑھیں گے۔ اجتہاد فقہ کی ایک قسم ہے۔ فقہ کا معنی کیا ہے کہ شریعت میں کسی چیز پر مطلع ہونا ہے اور ایسا اطلاع جو نصوص دلائل کے ساتھ اور اس کے مقتضات اور مضمرات کے ساتھ آدمی کو پتہ چلے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اجتہاد یہ مثبت نہیں ہے، یہ مظہر ہے۔ مثبت نہیں ہے، مظہر ہے کہ کیا مطلب کہ یہ کسی حکم کو ثابت نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کافر کر دیا، تو مولوی صاحب کافر نہیں کرتے، وہ کافر ہوتا ہے، مولوی صاحب ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ اس کی جواز کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اجتہاد کی تعریف کا ہے بھرپور کوشش کرنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی حد تک کام کرنا۔ اصطلاح میں کیا ہے کہ شرعی دلائل کی روشنی میں احکام شرع کو جاننے کے لیے اپنی علمی اور فکری صلاحیت استعمال کرنا۔ اجتہاد کی 7 شرائط ہیں: عربی زبان کا آنا، قرآن و سنت کا علم ہونا، گزشتہ اجماعی اور اجتہادی مسائل کا علم ہونا، علم اصول اجتہاد کا حاصل ہونا، علم احکام الشرع ہونا، زمانے کا علم ہونا اور استنباط کی قوت ہونا۔ اجتہاد کے اقسام کتنے ہیں؟ 8 قسمیں ہیں: قیاس، استحسان، عرف، استصحاب، مصالح مرسلہ، سد الذرائع، قول صحابی، شرع ما قبلنا۔ قیاس کا معنی ہوتا ہے ناپنا، برابر کرنا۔ علت کے اشتراک کی وجہ سے غیر منصوص کے لیے منصوص کا حکم لگانا قیاس کہلاتا ہے۔ اس کی 4 چیزیں ہوتی ہیں: مقیس، مقیس علیہ، علت جامع، حکم جامع۔ شرائط اس میں الگ الگ ہیں۔ اصل کے لیے بھی شرط ہے، حکم اصل کے لیے بھی شرط ہے، فرع کے لیے بھی شرط ہے۔ اصل کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے اصل کی فرع نہ ہو۔ حکم اصل کے لیے شرط کیا ہے کہ شرعی حکم سے تعلق ہو عمل کا، کتاب، سنت اور اجماع سے یہ حکم ثابت ہو اور حکم ایسا ہو کہ عقل میں آ سکے، اور علت کا وجود فرع میں بھی موجود ہو اور حکم اصل کے ساتھ خاص نہ ہو۔ یہ حکم الاصل ہے۔ فرع کی شرائط کیا ہیں کہ اس فرع کے بارے میں نص یا اجماع نہ ہو، اصل کی مکمل صفات اس میں پائی جائیں۔ اور علت کی شرائط کیا ہیں کہ علت کا اصل اور فرع میں وجود ظاہر ہو اور علت باضابطہ ہو، وقتی یا شخصی نہ ہو۔ علت ایسی ہو کہ اس کے وجود کے بعد حکم پایا جائے۔ علت اصل کے ساتھ خاص نہ ہو، متعدی ہو، علت کو اللہ نے لغو قرار نہ دیا ہو۔ علت اور مصلحت یا علت اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ علت باضابطہ اور واضح ہوتی ہے، حکمت باضابطہ نہیں ہوتی اور مبہم ہوتی ہے۔ مسالک علت کیا ہیں؟ یعنی وہ طریقے جن کے ذریعے علت تک رسائی ہوتی ہے۔ پہلی ہوتی ہے نص، دوسرا اجماع، تیسرا صبر و تقسیم، چوتھا منات۔ پھر ہر ایک کی قسمیں ہیں۔ نص کیا ہے کہ خود نص کے حکم پر وصف دال ہو۔ اس کی 3 حالتیں ہیں: نص کی حالت پر صریح دلالت ہوگی، یا نص میں علت کا اشارہ ہوگا، یا نص میں دوسرے کا احتمال ہوگا، یا اجماع ہوگا۔ مسالک کی علت اجماع سے ثابت ہوں گے۔ جیسے سگے بھائی میں 2 نسبتیں ہوتی ہیں، میراث اور باپ شریک، تو ولایت میں بھی اسی طرح 2 نسبتیں ہوں گی۔ اچھا، صبر و تقسیم کیا ہے؟ صبر معنی جاننا اور تقسیم کے تمام علتوں کو جمع کر کے کچھ کو رکھنا، باقی کو رد کرنا۔ اسی تیسری قسم کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوتا ہے مسائل میں۔ چوتھی چیز المنات۔ المنات کیا ہے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے تنقیح للہ، علت کو ان چیزوں سے الگ کرنا جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے تخریج للہ، ایسی علت کا تخریج جس کا ذکر نص اور اجماع میں نہ ہو۔ تیسرا تحقیق للہ، کہ اصل کی علت کس فرع میں موجود ہے، اس کو نکالنا۔
تو یہ وصف مناسب ہوتا ہے جس کو نکالا جاتا ہے. تو پھر وصف مناسب بھی سمجھ لیں کہ وصف مناسب کتنے قسم کا ہوتا ہے. ایک وصف مناسب ہوتا ہے مؤثر، جس کو شارع نے علت کہا ہو. دوسرا ہوتا ہے ملائم، کسی اور نص میں یہ علت ہو، جیسے باپ کی ولایت. تو باپ کی ولایت ہے تو پھر بھائی کو بھی ولایت مل جاتی ہے. تیسرا ہوتا ہے مرسل، وہ وصف جس کے عدم یا وجود کی دلیل نہ ہو، جیسے جمع قرآن ہے. چوتھا ہے ملغا، بظاہر عقل کے خلاف لگے مگر شارع نے اس کا حکم دیا ہو، جیسے حق کے میراث میں مرد کو عورت کا دگنا ملے گا. اب بے شک عقل میں نہ ہے مگر یہ یہاں اس کے ساتھ ہی خاص ہوگا، اور یہ ہم آگے اس کو نہیں بڑھائیں گے. آج کے یہ درس انشاءاللہ قیاس پر ہم مکمل کرتے ہیں. اگلے درس میں ہم بقیہ قسمیں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.